السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بے نیاز. ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے. وہ دن مجھے آج بھی بہت یاد آتے ہیں جب ہم 3 سہیلیاں ایک ساتھ اسکول جایا کرتی تھی. راستے میں باتیں کرتی جاتی، پھول چنتی جاتی. راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا. ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے. میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا. میں آج آپ کو اپنی دوست لائبہ کی ہی کہانی سنانے جا رہی ہوں. لائبہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی. ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی. لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اسے آزمائشی کہہ لیجیے کہ ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی. ان دنوں لائبہ کے والد اور چچا کم عمر تھے اور وہ اپنے بڑے بھائی کے تسلط میں تھے. سب لائبہ کے تایا سے ڈرتے تھے اور ان کے آگے کچھ نہ بول پاتے. لائبہ کے تایا کا نام کلیم تھا. کلیم بہت منہ زور انسان تھا. وہ ماں تک کا کہنا نہ مانتا. باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بھری زندگی دی تو وہ اس عیاشی کا عادی ہو گیا. باپ کی وفات اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ آزاد اور عیاش ہو گیا. اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ نہ خیال کیا. چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا. پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا. پھر ان لوگوں کو وہ گھر بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو کہ لائبہ کی دادی نے اپنا زیور اور جمع پونجی بیچ کر خریدا تھا تاکہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد در بدر نہ ہو جائے. کلیم تو نکما اور عاقبت نہ اندیش تھا. سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے اب خود بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلنے لگا. لیکن اس کی عادات پھر بھی شاہانہ رہی. جب پیسوں کی ضرورت ہوتی گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا. یوں اس مار پیٹ اور دھونس دھمکی سے وہ ماں سے رقم بٹور لیتا. لائبہ کے ابو بھی پہلے نوکری نہیں کرتے تھے. باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے. اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا. لائبہ کے چھوٹے چچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی. ان کا نام سلیم تھا. وہ 8ویں کے طالب علم تھے. لائبہ کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کا چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ان کے کنبے کا سہارا بنے. وہ دونوں بھائی تو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے تھے. زمین جائیداد خوب تھی، اسے کبھی نوکری کاروبار کا بھی نہیں سوچا. خوب آمدن ہو جاتی تھی. اب تو پورا خاندان مفلسی کی زندگی جی رہا تھا. ایسے میں سلیم ہی ان کے خاندان کے لیے ایک امید کا دیا تھے. لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا. کلیم کو جوا کھیلنے کی عادت تھی، پھر نشے میں بھی پڑ گیا. ایک روز جوئے کے اڈے پہ جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا. پولیس کلیم کو پکڑ کے لے گئی. اولاد جتنی بھی بری ہو، چاہے قاتل خونی کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی. لائبہ کی دادی بھی کلیم کے لیے تڑپنے لگی. یہ اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا. باوجود بری روش کے اسے بہت پیارا تھا، دل کے بہت قریب تھا. لائبہ کے والد کو ان کی دادی نے مجبور کیا کہ یہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو. ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے، اللہ نے چاہا تو مکان پھر بن جائے گا،
मगर मेरा बेटा वापस ना आया तो। और यूँ माँ के मजबूर करने पर रशीद अंकल और उनके छोटे भाई सलीम ने मकान फरोख्त कर दिया और वो लोग एक बोसीदा से मकान में किराए पे रहने लगे। रुपया पैसा कलीम के मुकदमे पे खर्च हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें फांसी हो गई। उस घराने के लिए बहुत बड़ा सान्या था। सब मोहल्ले वाले अफसोस के लिए लाइबा की दादी के पास गए। मेरी वालिदा भी गई। हर किसी को दुख हुआ। ये बूढ़ी औरत अपने बेटे के हाथों जिंदा दरगोर होकर भी उसकी मौत से किस कदर निढाल थी। उन दिनों लाइबा चौथी क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी। उसके 2 भाई और 2 बहनें और भी थीं। उसकी वालिदा सलाई करके घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर अपने शौहर रशीद और सास का हाथ बटाती थी, जबकि कलीम की कोई औलाद न थी। लिहाजा उसकी बेवा इद्दत पूरी करते ही अपने मैके वापस चली गई। वक्त भी कभी कभी आजमाने पे आए तो आजमाता ही जाता है। एक रोज़ लाइबा के अब्बू काम पे जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल एक तेज़ रफ्तार वैन की जद में आ गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। जान तो बच गई, लेकिन 6 माह अस्पताल में रहे। डॉक्टरों को उनकी एक टांग काटनी पड़ गई थी, जो वैगन के नीचे आके कुचल गई थी। यूं जब वो अस्पताल से घर आए तो माजूर हो चुके थे। नौकरी छूट गई थी। लाइबा के चचा ने चाहा कि वो पढ़ाई छोड़ के मजदूरी कर ले। कुछ अरसा वो छोटे मोटे काम करके घर का गुजर बसर चला रहे थे और घर की डूबती कश्ती को उन्होंने सहारा दिया था। मगर लाइबा के अब्बू ने छोटे भाई को ऐसा ना करने दिया। उन्होंने मजबूर किया कि वो अपनी तालीम जारी रखें, क्योंकि अब उनका यही भाई उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। रशीद अंकल का ईमान था कि बुरे भले दिन गुजर ही जाते हैं, मगर इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बिलाखिर अच्छे दिन वापस आ जाते हैं, क्योंकि बुरे दिन तो आजमाइश होते हैं और इंसान ही आजमाइशों में पार उतरते हैं। लाइबा के चचा तालीम हासिल कर रहे थे और मेहनत से पढ़ रहे थे, क्योंकि उनके घर के हालात उनके सामने थे और उन्हें शिद्दत से एहसास था। दादी बूढ़ी थी, कोई काम न कर सकती थी। अब घर का बोझ लाइबा की वालिदा पर था। वो सिलाई करके 2 वक्त की रोटी मुश्किल पूरी करती थी। कभी कभार तो घर में फाके भी हो जाते, लेकिन लाइबा हमें कुछ न बताती। ताहम वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर और जर्द रूह होती जाती। हालात से मजबूर होकर एक दिन उसकी माँ एक स्कूल में गई, जो कि खुद तो प्राइमरी पास थी, टीचर नहीं लग सकती थी। अलबत्ता वहाँ एक आया की जगह खाली थी। ये नौकरी भी उस शरीफ मेहनत कश औरत ने कबूल कर ली, ताकि अपने बच्चों और देवर को पढ़ा सके। यूँ वो स्कूल की आया लग गई, जिसके बदले में उसी स्कूल में उसके 2 बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत मुयस्सर आ गई। उन दिनों लाइबा 5वीं में थी। एक दिन उसकी वालिदा को एक स्कूल टीचर ने कहा कि हमारे घर के पास एक ऑफिसर रहते हैं, उनकी बीवी को एक बच्ची बतौर मुलाजमा दरकार है। बहुत अमीर लोग हैं, अच्छे पैसे देंगे। अगर आप अपनी बेटी को वहाँ मुलाजिम करवा दें तो आप लोगों के मुआशी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। लाइबा की वालिदा रुकैया आंटी ने कुछ सोचा और लाइबा से मशवरा किया, क्योंकि वही बड़ी बेटी थी। लाइबा ने फ़ौरन हामी भर ली, लेकिन एक शर्त पर कि वो सुबह स्कूल जाएगी और वापसी के बाद उस बेगम के घर का काम काज करेगी। लाइबा चूँकि शुरू से ही हमारे स्कूल में पढ़ती थी, लिहाजा किसी को भी इस बात का इल्म न होने दिया गया कि उसकी माँ उसी के स्कूल में मेड बन गई है और लाइबा एक अमीर घराने की चाइल्ड लेबर हो गई है। जिस बेगम के पास टीचर ने उसे मुलाजमा रखवाया था, उसने पूरे 2 साल का खर्चा इकट्ठा अदा कर दिया। ये एडवांस रकम 2 लाख के करीब बनती थी। बदले में लाइबा की ज़िंदगी गोया 2 बरस तक उसके हाथों में रहन रख दी गई। इस 2 लाख में से उसकी वालिदा ने देहाती इलाके में ही एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया, क्योंकि वो मकान का किराया भी नहीं अदा कर पा रहे थे। और लाइबा की मालिकन ने कहा था कि अगर तुम 2 साल और बच्ची को मेरे पास रहने दो तो मैं इस प्लॉट पर तुम लोगों को 2 कमरे भी तामीर करवा दूंगी।
یوں لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے اسکول آتی اور واپس اسی کے گھر چلی جاتی۔ یونیفارم بدل کر وہ بیگم کے کام کرتی۔ رات کے 10 بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کے اسکول کا کام کرتی اور انہی کے گھر سو جاتی۔ جب صبح وہ بیدار ہوتی، بیگم صاحبہ سو رہی ہوتی، سو اسے بغیر کھٹکا کیے تیار ہو کے اسکول آنا پڑتا۔ بغیر ناشتہ کیے روزانہ اسکول آنا بھی ایک امتحان تھا۔ تاہم لائبہ اکثر بھوکی رہتی تھی اور ہم سہیلیوں کو بھی کچھ نہ بتاتی۔ تبھی آئے روز وہ کمزور سے کمزور ہوتی جاتی۔ وہ ایک لائق طالبہ تھی، پڑھنے کی شوقین، ان حالات میں بھی دل لگا کر پڑھ رہی تھی، اگرچہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا بچپن اور شوخیاں چھین لی ہوں۔ اب وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو گئی تھی۔ فری پیریڈ میں جب ہم سہیلیاں ہنستی کھیلتی اور کینٹین جا کے کھاتی پیتی، وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی۔ پہلے پہلے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ کتابوں کا کیڑا بن گئی ہے، شاید ضلع بھر میں اول پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ جب اس نے ہمارے کسی مذاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ایک روز اسکول آئی تو اس کے ہاتھوں پہ نیل پڑے ہوئے تھے، بازو بھی زخمی تھے۔ میں نے پوچھا، لائبہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ لائبہ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، تاہم وہ بولی کچھ نہیں، جیسے کہ اس نے اپنے ہونٹ سی لیے ہو۔ اگلے روز وہ اسکول بھی نہ آئی۔ 2 روز بعد آئی تو بتایا کہ بخار ہو گیا تھا، تبھی چھٹی کر لی تھی۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی جو درد کی وجہ سے اتنا تیز بخار ہو گیا؟ میں نے بہت پوچھا، لیکن اس نے نہیں بتایا کہ وہ ایک امیر گھر میں نوکرانی ہو گئی ہے، بیگم نے مارا تھا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور یوں سیڑھیوں سے دھکا دیا تو بازو بھی زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں تو خیر مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا۔ وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی، حالانکہ اس کی مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی، اسے کھانے کو بھی ٹھیک طریقے سے نہ دیتی۔ وہ بیچاری گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی، ان کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈرز دھوتی، گندے کپڑے ٹھنڈے پانی سے دھوتی، اپنے کپڑے استری بھی وہ لائبہ سے ہی کرواتی، سارے گھر کے جوتے پالش کرنا، صاف کرنا، غرض 1 منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے کو نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت ڈانٹتی ڈپٹتی الگ سے۔ لائبہ بیچاری کس سے گلا شکوہ کرتی، سو چھپ چھپ کے رو لیتی تھی۔ بیگم اگر اسے روتے دیکھ لیتی تو اور بھی مارتی، جیسے جنونی ہو جاتی، ڈنڈے سے اس کی پٹائی کر کے کہتی، خبردار جو میں تمہیں روتا دیکھوں، میرے گھر میں یہ نحوست پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لائبہ یہ سب خاموشی سے سہتی رہی۔ اپنے گھریلو حالات اور تعلیم حاصل کرنے کی خاطر اس نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ جب وہ پڑھ جائے گی تو اچھے حالات ہو جائیں گے۔ جوں توں 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اسے لینے آ گئی۔ تب بیگم صاحبہ نے کہا، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے لائبہ کی ضرورت ہے، بچے بھی اس سے ہل گئے ہیں اور اسے گھر کے کام کاج کی بھی سمجھ آ گئی ہے، لے جانا چاہو تو الگ، لیکن اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پہ 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان لے دیتی ہوں۔ 2 سال اور اسے میرے پاس ہی رہنے دو، اتنے میں تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے۔ تمہاری امانت ہے، پھر آ کے لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر اور اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سودا منظور کر لیا۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی جو اسے تو نہیں، اس کی بیٹی کو ہی دینا تھی، لیکن اس کے بدلے میں انہیں رہنے کا ٹھکانہ بھی تو مل رہا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لائبہ کو اس کی بیگم صاحبہ اسکول میں پڑھنے کی اجازت دے رہی تھی۔ ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی۔ اور پھر ایک بار لائبہ کی بیگم صاحبہ کسی شادی کی تقریب سے آئے تو اپنا زیور کہیں رکھ کے بھول گئی۔
رات دیر سے آئی تھی، صبح یاد نہ رہا۔ الماری کھولی تو زیور نہ ملا۔ اس پر لائبہ سے پوچھا۔ اس نے کہا، باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں آپ نے کہاں رکھا ہے۔ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگھاڑ میز پہ ڈال دیتی تھی۔ لائبہ کو جب بھی ملتی سنبھال لیتی اور بیگم صاحبہ کے حوالے کر دیتی تھی۔ ارے میں نے رات سنگھاڑ میز کی دراز میں رکھا تھا سب، نیند ہی اتنی آ رہی تھی، اب زیور وہاں ہے ہی نہیں، الماری میں بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے مجھے سب، یقیناً تمہیں نے چھپایا ہے۔ میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں، مجھے ڈھونڈ کے زیور واپس کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ بیچاری لائبہ نے اس روز اسکول سے بھی چھٹی کر لی اور سارا دن اپنی بیگم صاحبہ کا زیور ڈھونڈتی رہی، کبھی بستروں کے نیچے، کبھی بیڈوں کے نیچے، کبھی قالینوں کے۔ غرض اس نے پورا دن لگا کے گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر زیور تھا کہ مل کے نہیں دے رہا تھا۔ بیگم نے لائبہ پہ چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا، اور جب لائبہ روتی پیٹتی چوری سے انکار کرتی رہی تو جیسے بیگم صاحبہ جنون میں آ گئی اور غصے میں استری گرم کر کے اس کی کمر پہ داغ دی۔ اب لائبہ بیچاری کیا کرتی؟ جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہیں تھا تو کیسے قبول کر لیتی؟ تم نے اس لیے چھپایا ہے نا کہ کل کو جب تمہاری ماں تم سے ملنے آئے گی تو اسے دے دو گی۔ لائبہ کو جب استری سے اس نے داغا تو لائبہ نے زور زور سے چیخیں ماری، اس کا خود پہ قابو ہی نہ رہا۔ پڑوس کے لوگوں نے بھی یقیناً اس کی چیخیں سنی، مگر امیروں کی کوٹھیاں تھی وہاں اور وہ سب بے ضمیر تھے۔ بالآخر شام کو جب صاحب واپس آئے تو لائبہ فرش پہ پڑی سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو بیگم صاحبہ نے بتایا کہ اس نے میرا زیور چوری کر کے چھپا لیا ہے، کل رات میں شادی میں پہن کے گئی تھی، اسے سوچا ہوگا کہ اپنے گھر والوں کو دے دے۔ یوں بھی اس کے علاوہ گھر پہ اور کوئی نہیں تھا، میں نے اچھی طرح کونا کونا چھان مارا ہے، زیور کہیں ہوتا تو ملتا نا۔ اس پہ صاحب بولے کہ تمہیں تو بھولنے کی عادت ہے، اچھی طرح ڈھونڈو، الماری وغیرہ میں دیکھ لو۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ سب جگہ دیکھ لیا ہے، مجھے یقین ہے یہ کام اسی چورنی کا ہے۔ تب صاحب بولے، بڑا ظلم کیا ہے تم نے، ناحق اس بیچاری کو اتنا مارا ہے، یہ لو پکڑو اپنا زیور، میں نے تو تمہیں سبق سکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پریشان کرنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کے بیوی کے حوالے کر دیا تو بیگم صاحبہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ سبق بیگم کو کیا ملا، بیچاری لائبہ کی جان پہ بن گئی۔ کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم دوسروں سے چھپانے کے لیے اور ڈاکٹروں کی نظر میں نہ آنے کے لیے خود ہی گھر پہ اس کا مرہم علاج وغیرہ کرتی رہی۔ ان دنوں بھی 10 روز تک لائبہ اسکول نہ آ سکی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں اسے بہت حرج ہوا اور وہ پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی۔ یوں بھی اب وہ پہلے والی لائبہ نہیں رہی تھی، وہ لائق فائق ہونہار سی لائبہ اب تو وہ انتہائی نالائق، دبو سی، کمزور، زرد رنگ کی لائبہ بن کے رہ گئی تھی۔ ٹیچرز بھی اکثر اسے ڈانٹتی کہ تم اس قدر لاپرواہ کیوں ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے امتحان آ رہے ہیں، تمہارا کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر پڑھنا نہیں چاہتی تو گھر بیٹھ جاؤ، کیوں بلا وجہ اپنا وقت برباد کرتی ہو اسکول آ کے؟ جبکہ دوسری طرف اس کی مالکن نے حسب وعدہ سریا، اینٹیں، سیمنٹ اور تعمیر کا دیگر سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا۔ یوں مکان بننا شروع ہو گیا، مگر مکین اندر ہی اندر مرنے لگی۔ ظلم سہنے کی طاقت بھی اب لائبہ میں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بھوک سہتے سہتے، خالی پیٹ رہتے رہتے اس کی بھوک بھی مرتی جا رہی تھی۔ 2-3 بار وہ بے ہوش بھی ہو چکی تھی، مگر خوددار اتنی تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی کبھی نہ بتاتی کہ وہ فاقے کی حالت میں ہے۔ بیگم صاحبہ کیونکہ صبح کے وقت سو رہی ہوتی تھی، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی شے کو اسے ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسکول میں اور طاہرہ کھاتے پیتے
لیکن لائبہ بیچاری خاموش بیٹھی رہتی۔ ہم روز لنچ باکس ساتھ لاتے، جیب خرچ بھی ہمارے پاس ہوتا، لیکن وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اس خاموش رویے سے اب ہم بھی اس سے دور دور رہنے لگے تھے۔ اسے بھی جیسے اب دوستوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کی شخصیت بیگم صاحبہ کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ لوگ غریب ضرور ہو گئے تھے، لیکن اچھے خاندانی لوگ تھے، سو آج بھی لائبہ میں تھوڑی خودداری باقی تھی۔ کبھی جب وہ ہمارے گھر آتی تو کہتی، سعدیہ جب ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسا تمہارا ہے۔ میں کیا بتاؤں، لائبہ کتنی اچھی لڑکی تھی، انتہائی نیک سیرت۔ اس نے 5ویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے زبانی تلاوت قرآن کرتی تھی۔ کسی زمانے میں تو وہ بہت پرکشش بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ یوں کھلا کھلا، سفید رنگ، گلابی گال، مگر وہ کھلا ہوا چہرہ گزرتے وقت کے ساتھ بالکل بے رونق اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ آخر انسان کا بچہ تھی، کس حد تک سختی سہتی، برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ 8ویں جماعت میں آتے ہی وہ زیادہ بیمار رہنے لگی۔ انہی دنوں اس کے چھوٹے چچا کسی دوست کی مدد سے نوکری کو دبئی چلے گئے۔ یہ لوگ بھی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ یہ نیا گھر ان کی بیگم صاحبہ نے ہی بنوا کے دیا تھا، جس کی ایک ایک اینٹ میں لائبہ کا خون شامل تھا۔ ہم بھی ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ بڑی ساری حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس چھوٹے سے گھر میں بھی بہت خوش تھے کہ جیسے انہیں دنیا جہان کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ سچ ہے اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے۔ مگر اب لائبہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اتنی کمزور کہ بولنے کی کوشش کرتی تو ٹھیک سے بول بھی نہ پاتی، جیسے نقاہت نے اس سے بولنے کی سکت بھی چھین لی۔ جب ہم اس کے گھر اس کی عیادت کو گئے تو وہ اشاروں سے بھی بمشکل بات کر رہی تھی۔ میں نے جب اس کی حالت کے بارے میں اپنی والدہ کو بتایا تو وہ اس کی والدہ کو مجبور کر کے لائبہ کو ہسپتال لے گئی۔ چیک اپ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور کئی طرح کی چوٹیں ہیں۔ جن ڈاکٹر کے پاس لائبہ گئی تھی وہ میری والدہ کی خالہ زاد تھی۔ انہوں نے اس کا چیک اپ کیا تھا اور اس کا جھلسا ہوا جسم دیکھ کر وہ خود بھی جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے لائبہ کی ماں سے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی پہ بڑا ظلم کیا ہے، اس کا خیال کریں، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ کیونکہ لائبہ کی امی نے یہی بہانہ بنایا تھا کہ لائبہ بغیر بتائے سہیلیوں کے گھر چلی جاتی ہے، جس پہ اس کا بھائی اسے مارتا پیٹتا ہے۔ لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا، تب تک ہم بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک روز جب میری امی نے میرے بھائی سے لائبہ کے یہ حالات کا ذکر کیا تو میرے بھائی بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان دنوں بھائی فوج میں نئے نئے آفیسر لگے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، اگر لائبہ کا بھائی اتنا ہی شقی اور تنگ نظر ہے تو آپ خالہ سے بات کر لیں، لائبہ کا رشتہ مانگ لیں آپ میرے لیے۔ وہ کتنی اچھی، خوددار اور نیک لڑکی ہے۔ کتنے اچھے تھے یہ سب لوگ۔ غربت کی وجہ سے ان کے حالات بگڑتے چلے گئے، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بہت اچھا خاندان تھا ان کا۔ بھائی نے جب یہ بات کی تو امی بھی راضی ہو گئی۔ امی نے کہا کہ لائبہ میٹرک کر لے تو ہم باقاعدہ رشتہ کر لیں گے۔ ان دنوں ہمارے امتحانات نزدیک تھے۔ پیپر والے دن لائبہ تو اپنا پرچہ بھی مکمل نہ کر پائی۔ اچانک جانے اسے کیا ہوا، قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ جیسے کانپنے لگے، پورے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں پرچہ ختم کر چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھی تو دوڑ کے اس کے پاس آئی، اسے سہارا دے کے اٹھایا۔ ٹیچر نے بھی اسے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس کا بیگ بھی اٹھا کے اسے باہر لے آئی۔ تب مجھے نہیں پتا تھا اس نے پوری رات سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ مجھے تو بھائی گاڑی پہ لینے آئے تھے، میں زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اسے ناشتہ وغیرہ کروایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم صاحبہ کی نوکری سے نکال لیا اور گھر واپس لے آئیں۔ لیکن لائبہ کافی لاغر ہو چکی تھی، اتنی لاغر کہ اب اس سے پڑھا بھی نہیں جاتا تھا۔
وہ لائبہ جسے اچھی تعلیم حاصل کرنے کا جنون تھا اب کتاب کھولنے سے بھی قاصر تھی۔ لائبہ کی ماں نے بھی اس کی گرتی صحت کے سبب ہی بیگم صاحبہ سے مزید نیا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ یوں بھی اب ان کا دیور دبئی میں کمانے لگا تھا، اچھی ملازمت کر رہا تھا، باقاعدگی سے گھر رقم بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا، وہ اپنے جان لیوا اثرات اس پہ چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت تو دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو صحت کی دولت بھی دوبارہ نہ مل سکی۔ یوں لائبہ 8ویں کے امتحان نہ دے سکی اور بستر سے لگ گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جسے میں کبھی چاہ کے بھی فراموش نہیں کر پاؤں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشیاں منا رہی تھی کہ گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ باہر کسی نے آ کے بتایا کہ لائبہ اپنی ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ کیا بتاؤں، اس خبر سے مجھے کتنا صدمہ ہوا۔ آج مجھے اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی، کیونکہ اپنے دوست کی بروقت خبر نہ لے کر میں نے جس مفلسی کی جہنم میں اسے سلگنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کہیں نہ کہیں اس سب میں مجھے اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔ اور اسکول میں اس کی بات بھی میں کتنی لاپرواہی سے سنتی تھی، کیسے اسے آدم بے زار کتابی کیڑا سمجھتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے لائبہ نے اسکول کیوں چھوڑا تھا۔ ایک روز ہماری ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے ہی لائبہ سے کہہ دیا تھا، تم رقیہ کی بیٹی ہو نا، جو فلاں اسکول کی میڈ ہے؟ اگر رقیہ چاہے نا تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے، آج کل جگہ خالی ہے، اس سے بات کر لینا، یہاں اسے تنخواہ بھی زیادہ ملے گی۔ بتانا جا کے اپنی امی کو، اگر وہ چاہیں تو آ کے مجھ سے مل لیں۔ لائبہ بہت خوددار تھی، اس نے کبھی بھی اپنے حالات کسی کے سامنے عیاں نہیں کیے تھے۔ ٹیچر کا یوں سب کے سامنے یہ کہنا جیسے اس کے اندر دوڑتے خون کو آخری جھٹکا لگانے کا سبب بنا تھا، اور وہ خون اس کی رگوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ یہ دن اس کا اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے کبھی ہمارا سامنا نہ کیا، نہ اسکول آئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا اگر وہ اسکول آئی تو اس کی ہم جماعت لڑکیاں اسے آیا کی بیٹی یا ملازمہ کی بیٹی کہہ کر اس پہ آوازیں کستی، اور یہ سب وہ ہرگز نہ سہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی، جو ایک ٹیچر کی غلطی کی وجہ سے کھل گئی۔ آج لائبہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن جب بھی اس معصوم کا چہرہ، مظلوم سا چہرہ مجھے یاد آتا ہے، خوشیوں کے ماحول میں بھی جیسے میرا دل بجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور اسے اپنے گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کہ خدا کو اسی لیے پسند آ گئی اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے نا، اللہ اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور دیکھیں، آج لائبہ کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک بڑا اور اچھا نیا گھر بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اس کے چچا اب ایک بہت اچھی باہر کی کمپنی میں ہی کام کر رہے ہیں۔ چچا نے الگ سے اپنا پوش ایریا میں بنگلہ خریدا ہے۔ لیکن اس سب کا کیا، جبکہ وہی نہیں رہی جس کی نسبت سے یہ سب خوشیاں دیتا تھا۔ جب کبھی ان کی ترقی کا سنتے تھے تو وہ سب لائبہ کی ترقی ہی لگتا تھا۔ آج ان کی ترقیوں کا سنتے ہیں تو دل جیسے مزید اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سب کی بہت بھاری قیمت ادا کرنے والی میری یہ پیاری دوست نہ تو یہ ترقیاں دیکھ سکی، نہ یہ خوشحالیاں۔ کسی نے سچ کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دے۔ اے کاش اللہ ہمارے اس ملک کو ایسے حاکم عطا فرمائے
جو رعایا کے لیے درد دل رکھتے ہوں، اور جو قانون، جو بل، جو بھی آئین بنائے عوام کی بھلائی اور بہتری کا بنائے، نہ کہ بس اپنے ہی بینک بیلنس بھرنے کا سوچتے رہیں۔ اے کاش، اے کاش